کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا طالبان سے قریبی تعلق تھا کہ جہاں فائدہ وہاں مولانا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی ان کی پہچان بن گئی تھی، مگر اس کمیٹی کی عملی کارکردگی ہمیشہ سوالات کی عزت میں رہی۔ ان پر ڈیزل پرمٹ کے تانے لگے جو بعد میں ان کے سیاسی کریئر کا مستقل مذاق ہی بن گئے۔ کئی بار یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ وہ صدر پاکستان بن سکتے ہیں، لیکن یہ خواب کبھی حقیقت نہ بن سکا۔ پاکستان کی سیاست کے اسٹیج پر ایک ایسا کردار موجود ہے جو نہ کبھی براہ راست حکومت میں آیا، نہ وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچا، لیکن ہر اقتدار کے جھکاؤ میں اس کا سایہ ضرور دکھائی دیا۔ اس کا تعلق اقتدار کے ایوانوں سے بھی ہے اور مسجد و مدرسے کے ممبر سے بھی۔ یہ ہیں مولانا فضل الرحمان۔ کہانی شروع ہوتی ہے ضیاء کے دور کے بعد، جب مذہبی جماعتیں سیاست میں قدم جما رہی تھیں۔ جمعیت علماء اسلام کے اندر کئی دھڑے تھے، لیکن ایک نوجوان چہرہ تیزی سے ابھرا، مفتی محمود کا بیٹا۔ مفتی محمود وہ شخصیت جنہیں صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت سرحد میں عوامی مقبولیت ملی اور جو اپنی سادہ مزاجی اور سخت گیر مذہبی سیاست کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ انہی کے بیٹے فضل الرحمان کو جماعت کی قیادت سنبھالنے کا موقع ملا۔ فضل الرحمان کا پہلا سیاسی تاثر یہی تھا کہ مذہبی وراثت کا تسلسل ہے، لیکن جلد ہی یہ تاثر ٹوٹنے لگا۔ ان کی سیاست محض مذہب کی بنیاد پر نہیں رہی، بلکہ مفاہمت، دین اور اقتدار کے قریب رہنے کی سیاست بھی چلنے ہی لگی۔ 90 کی دہائی میں جب ملک دو بڑے دھڑوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں بٹا ہوا تھا، تو مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت کو اس توازن کی جگہ پر کھڑا کر دیا جہاں دونوں بڑے کھلاڑیوں کو ان کی ضرورت محسوس ہوتی۔ کبھی پیپلز پارٹی کی حمایت تو کبھی مسلم لیگ نواز کی، دونوں طرف ہاتھ بڑھانے کی صلاحیت، یہی ان کی اصل طاقت بن گئی۔ سن 1988 میں ضیاء کے بعد جب بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی تو مذہبی جماعتیں زیادہ طاقتور اپوزیشن نہیں بن سکیں، مگر فضل الرحمان نے خود کو اسلامک ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ جوڑ کر یہ تاثر دیا کہ وہ ہر بڑی ڈیل کا حصہ ہیں۔ پھر 1993 آیا، بے نظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ اس دور میں فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے قریب آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تعلق کے بدلے انہیں کشمیر کمیٹی کی سربراہی ملی، جو آگے چل کر ان کی پہچان بھی بنی۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر انہیں ایک حکومتی درجہ، پروٹوکول اور سرکاری سہولتیں ملی، لیکن عملی طور پر اس کمیٹی کی کارکردگی ہمیشہ سوالیہ نشان ہی بنی رہی۔ 90 کی دہائی میں ایک اور دلچسپ موڑ آیا۔ نواز شریف اور بے نظیر کی سیاست میں سخت مقابلہ تھا، مگر فضل الرحمان نے دونوں کو اپنے انداز میں استعمال کیا۔ کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے تو کبھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سیاست میں کنگ میکر کے طور پر بھی جانا جانے لگا۔ ان کا کوئی نظریاتی مستقل جھکاؤ سامنے نہ آ سکا، بلکہ ہمیشہ یہی تاثر رہا کہ جہاں فائدہ وہاں مولانا۔ ان دنوں ان کی سیاست صرف اسلام آباد کے ایوانوں تک محدود نہ تھی۔ اپنے حلقے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں بھی مولانا نے مذہبی اثر و رسوخ کے ذریعے ووٹ بینک قائم کیا۔ مدارس کا نیٹ ورک، مذہبی جلسے جلوس اور مقامی قبیلوں سے تعلقات، یہ سب مل کر انہیں مقامی سیاست میں ناقابل شکست بناتے گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حلقے کی عوام کی حالت، غربت، تعلیم اور ترقی کے اعداد و شمار ہمیشہ پسماندگی کی گواہی دیتے رہے۔ فضل الرحمان نے اسی دوران اپنے لیے بین الاقوامی روابط بھی قائم کی۔ افغانستان میں طالبان کی ابھرتی ہوئی حکومت سے تعلقات اور خلیجی ریاستوں میں مذہبی جماعتوں سے روابط نے انہیں ایک بڑا کھلاڑی دکھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1994 میں طالبان کے وفود سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور پاکستان میں ان کے حمایتی حلقوں میں فضل الرحمان کا کردار نمایاں تھا۔ 1997 میں نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے۔ اس بار بھی فضل الرحمان پیچھے نہیں رہے۔ وہ اسمبلی میں حزب اختلاف کے ایک سرگرم رکن کے طور پر سامنے آئے، مگر ان کی سیاست کی اصل بنیاد یہی تھی کہ اقتدار کے قریب کیسے رہنا ہے۔ اس عرصے میں
کشمیر کمیٹی کی سربراہی دوبارہ ان کے پاس رہی اور اس منصب نے انہیں سرکاری حیثیت میں ایک مضبوط پلیٹ فارم دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا ایک اور اہم باب ہے کشمیر کمیٹی۔ 4 بار اس کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ مشرف کے دور سے لے کر پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ تک ہر حکومت نے یہ عہدہ انہی کو دیا۔ 15 سال سے زیادہ عرصہ اس کرسی پر بیٹھے رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے لمبے دور میں کشمیری عوام کے حق میں کوئی بڑی کامیابی کیوں نظر نہیں آئی؟ عوامی تاثر یہ بنا کہ کشمیر کمیٹی ایک سفری سہولت اور مراعات کا ذریعہ تھی، نہ کہ عملی جد و جہد کا محاذ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کشمیر کمیٹی کا ذکر ہوتا ہے، زبانوں پر سب سے پہلے فضل الرحمان کا ہی نام آتا ہے، اور ساتھ ہی یہ سوال بھی کہ کیا یہ عہدہ واقعی کشمیر کے لیے تھا یا پھر سیاسی سودے بازی کے لیے؟ یوں 90 کی دہائی کا اختتام ہوا اور فضل الرحمان ایک ایسے سیاستدان کے طور پر پہچانے جانے لگے جو ہر حکومت کا حصہ نہ سہی مگر حکومت کو غیر مستحکم کرنے یا سہارا دینے کی طاقت ضرور رکھتا تھا۔ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ مذہبی سیاست کو اقتدار کے دروازے پر دستک دینے کا ذریعہ بناتے رہے، جبکہ ان کے حامی یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ مذہب کو سیاسی طاقت میں ڈھالنے والے ایک کامیاب حکمت کار ہیں۔ 1999 کا سال پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بڑا موڑ تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء نے پورے سیاسی منظرنامے کو بدل دیا۔ اس وقت زیادہ تر سیاسی رہنما جیلوں یا پھر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن فضل الرحمان نے اپنے مخصوص انداز میں خود کو اس نئے سیٹ اپ میں بھی جگہ دلوا دی۔ انہوں نے براہ راست مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ایسے توازن میں رہے جہاں وہ فوجی حکومت کے لیے براہ راست خطرہ نہ بنے اور اپنی جماعت کو بھی زندہ رکھ سکے۔ اسی دوران ایک بڑا موقع ان کے ہاتھ آیا، افغانستان کی سیاست۔ طالبان کی حکومت نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا طالبان سے قریبی تعلق تھا۔ وہ طالبان قیادت کے ساتھ براہ راست ملاقاتیں کرتے رہے۔ یہی تعلق ان کی سیاست میں ایک کارڈ کی طرح شامل ہو گیا۔ ایک طرف وہ عالمی طاقتوں کے لیے مولانا ڈیزل جیسے تنزیہ نام کا شکار ہوئے جب ان پر تیل کے پرمٹس کے بدلے تعاون کے الزامات لگے، تو دوسری طرف وہ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو ایک ایسے مذہبی سیاستدان کے طور پر پیش کرتے رہے جو اسلام اور سیاست کے بیچ کی لکیر پر چل رہا ہے۔ 2002 کے انتخابات مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک سنہری موقع لے کر آئے۔ اس وقت متحدہ مجلس عمل MMA کے نام سے مذہبی جماعتوں کا ایک بڑا اتحاد وجود میں آیا۔ جمعیت علماء اسلام اس اتحاد کا مرکزی ستون بنی اور مولانا فضل الرحمان اس کے سیکریٹری جنرل مقرر ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب مذہبی ووٹ بینک یکجا ہوا اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مذہبی جماعتوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا میں MMA نے حکومت بنائی، بلوچستان میں بھی ایک بڑا حصہ ملا۔ مولانا اگرچہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے مگر اسلام آباد میں کشمیر کمیٹی اور اپوزیشن کے اہم پلیٹ فارم انہی کے ہاتھ میں رہے۔ اس زمانے میں وہ عملی طور پر پارلیمان کے سب سے زیادہ با اختیار مذہبی رہنما سمجھے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا MMA کے اندرونی اختلافات سامنے آنے لگے۔ 2007 تک یہ اتحاد بکھر گئے۔ جماعت اسلامی اور فضل الرحمان کی جماعت کے درمیان سیاسی فیصلوں پر شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ ناقدین نے کہا کہ مولانا نے اصولی موقف کے بجائے اقتدار کے قریب رہنے کی پالیسی اپنائی، جس کی وجہ سے مذہبی اتحاد ٹوٹ گیا۔ 2008 کے انتخابات ایک نئی بساط لے کر آئے۔ اس بار ملک میں جمہوریت بحال ہوئی اور پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی۔ فضل الرحمان نے ایک بار پھر اپنا پرانا ہنر دکھایا، یعنی اقتدار کے ساتھ مفاہمت۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے اور کشمیر کمیٹی کی سربراہی ایک بار پھر انہی کے حصے میں آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی ان کی پہچان بن گئی تھی، مگر اس کمیٹی کی عملی کارکردگی ہمیشہ سوالات کی زد میں رہی۔ ان کے مخالفین اکثر کہتے کہ کشمیر کمیٹی مولانا کے لیے سرکاری مراعات لینے کا پلیٹ فارم بن گئی تھی، نہ کہ کشمیری عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کا ادارہ۔ لیکن مولانا نے کبھی اس تاثر کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ وہ ہر حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی ڈیل کے ذریعے اپنے لیے ایک جگہ نکال ہی لیتے۔
इसी दौर में करप्शन के इल्जामात ने भी जोर पकड़ा। खास तौर पर यह कहा जाने लगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती मराआत, तेल के परमिट्स और तरक्याती फंड्स को जाती और जमाती सियासी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। उन पर डीजल परमिट के ताने लगे जो बाद में उनके सियासी करियर का मुस्तकिल मजाक ही बन गए। लेकिन इस सब के बावजूद उनका असर कम ना हो। वजह साफ थी, वो एक ऐसे प्लेयर थे कि जिनके बगैर इस्लामाबाद की सियासत मुकम्मल नहीं हो पाती, चाहे हुकूमत बनानी हो या अपोजिशन को मजबूत करना हो। हर बड़े खिलाड़ी को मौलाना की जरूरत रहती ही थी। 2013 के इंतखाबात में भी यही हुआ। मुस्लिम लीग नवाज इख्तिदार में आई और फजलुर रहमान एक बार फिर हुकूमत के करीब दिखाई दिए। कश्मीर कमेटी की सरबराही बदस्तूर उन्हीं के पास रही और उनके लिए इस्लामाबाद की सियासत का मरकजी दरवाजा खुला रहा। इसी दौर में उनके हल्के डेरा इस्माइल खान और टांग के हालात मजीद तनकीद का निशाना बने। नाक़िदीन कहते हैं कि मौलाना दिहाइयों से वहां इलेक्शन जीतते आए, मगर इलाके में गुर्बत, तालीम की कमी और तरक्याती मंसूबों की सूरत हाल वैसी की वैसी रही। मकामी लोग आज भी पसमानदगी का शिकार हैं, लेकिन मौलाना की सियासी गिरफ्त कमजोर नहीं हुई, क्योंकि उनका वोट बैंक सिर्फ तरक्याती वादों पर नहीं बल्कि मजहबी और कबायली असर रसूख पर खड़ा था। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा अपने आप को एक बड़े मनसब का उम्मीदवार भी पेश किया। कई बार यह ख्वाहिश जाहिर की गई कि वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं, लेकिन ये ख्वाब कभी हकीकत ना बन सका। इसके बावजूद ये ख्वाहिश उनकी सियासत में एक अहम उनसर रही है। वो हमेशा खुद को इस मकाम के लिए अहल समझते रहे। 2014 में मुल्क की सियासत एक नए बहरान में दाखिल हुई। इमरान खान और अल्लामा ताहिरुल कादरी इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे थे। नवाज शरीफ की हुकूमत दबाव में थी। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मंजर पर नमूदार हुए। वो नवाज शरीफ के साथ खड़े दिखाई दिए और हुकूमत को सहारा देने वालों में शामिल रहे। उस वक्त भी उनका मौक़िफ़ यही था कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होना चाहिए, लेकिन नाक़िदीन कहते हैं कि असल मकसद हुकूमत के करीब रहना और अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखना था। 2018 के इंतखाबात उनके लिए एक बड़ा धचका साबित हुए। पहली बार वो अपनी नशिस्त से शिकस्त खा गए। डेरा इस्माइल खान, जो दिहाइयों से उनका किला समझा जाता था, वहां अवाम ने उनके खिलाफ वोट दिया। ये लम्हा उनके लिए कठिन जरूर था, मगर सियासत से उन्हें बाहर ना कर सका। वो जल्द ही एक नए बयानिए के साथ वापस आ गए। 2019 में मौलाना ने इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च किया। हजारों कारकुनान के साथ वो इस्लामाबाद पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ डट गए। कई हफ्तों तक ये धरना जारी रहा। कहा गया कि मौलाना का असल मकसद हुकूमत को गिराना नहीं बल्कि अपनी सियासी अहमियत मनवाना था। आखिरकार यही हुआ। हुकूमत गिरी तो नहीं, मगर मौलाना एक बार फिर सियासी मेज पर अपनी कुर्सी पक्की करने में कामयाब हो गए। उनके मुखालिफिन ने इस धरने को नाकाम करार दिया, लेकिन उनके हामियों के नजदीक ये उनका सबसे बड़ा पावर शो था। इसी दौरान उनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात दोबारा उठे। नैब की इंक्वायरियां, जमीनों के केसेस और असासों में इजाफे पर सवालात। हर बार मौलाना ने इन इल्जामात को सियासी इंतकाम करार दिया, मगर हकीकत यह है कि उनका नाम करप्शन की बहस से कभी अलग ना हो सका। 2020 और 2021 में उन्होंने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM में मरकजी किरदार अदा किया। इस इत्तेहाद का मकसद हुकूमत पर दबाव डालना था और मौलाना इसके सरबराह बन गए। ये उनके सियासी करियर का एक और अहम मोड़ था, जहां वो एक बार फिर कौमी सियासत के मरकज में आ गए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जैसे बड़े रहनुमाओं के दरमियान मौलाना वो शख्सियत थे कि जिन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। उनका हल्का अलबत्ता वैसा ही रहा। डेरा इस्माइल खान और टांग में गुर्बत, पसमानदगी, तालीम की कमी और बुनियादी सहूलियात का फुकदान आज भी बरकरार है। उनके मुखालिफिन यही सवाल उठाते हैं कि दिहाइयों की नुमाइंदगी के बावजूद इलाके की हालत आखिर क्यों नहीं बदली। लेकिन मौलाना के पास इसका जवाब हमेशा यही रहा कि वो कौमी सियासत में बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इलाके की महरूमियाँ हुकूमत की नाअहली की वजह से है। मौलाना की सियासत का एक मुस्तकिल ख्वाब हमेशा ये रहा कि वो सदर पाकिस्तान बने। कई बार उनका नाम इस ओहदे के लिए ज़ेर गौर आया, मगर हर बार किसी न किसी वजह से ये ख्वाब अधूरा रह गया।
ناقدین کے مطابق ان کی خواہش اقتدار کی علامت ہے، جبکہ ان کے حامی کہتے ہیں کہ وہ اس منصب کے لیے موزوں ترین مذہبی رہنما ہیں۔ آج دہائیوں کی سیاست کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے الگ نہیں ہو سکے۔ ان کا انداز وہی ہے، مذہب کو سیاسی طاقت میں ڈھالنا، حکومتوں کے قریب رہنا اور اپنی جگہ ہر حال میں بنائے رکھنا۔ وہ کبھی اقتدار کے براہ راست مرکز میں نہیں پہنچے، مگر ہر اقتدار کے در و دیوار پر ان کے قدموں کے نشان آپ کو ضرور ملتے ہیں۔ یہ ہے مولانا فضل الرحمان کی کہانی، ایک ایسی سیاست جس میں مذہب بھی ہے، مفاہمت بھی، کرپشن کے الزامات بھی اور اقتدار کی خواہش بھی۔ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ ہر حکومت کا حصہ بن کر صرف اپنے فائدے کا کھیل کھیلتے رہے، اور ان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ وہ مذہب اور سیاست کو جوڑنے والے سب سے کامیاب کھلاڑی ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، پاکستان کی سیاست کی بساط پر مولانا فضل الرحمان وہ مہرہ ہیں جنہیں ہٹائے بغیر کھیل کبھی مکمل نہیں ہوتا۔